اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج بات وہیں سے دوبارہ شروع کروں گا جسٹس وجیہ الدین سے۔ ایک وفاقی وزیر نے کسی کانفرنس کے اندر بیٹھ کے ان کو مسخرہ قرار دے دیا۔ جب مسخرہ قرار دیا تو یہ جو نام نہاد صحافی ہیں جو ڈیپ پاکٹس جن کے لیے ایک انگلش کا لفظ ایجاد ہوا ہے اور ہم لوگ ان کو لفافہ صحافی کہتے ہیں، اور یہ جو اخبار نویس ہیں اور یہ جو کالے کوٹ والے دہشت گرد ہیں جن کو ہم وکلا اور عدلیہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک شور مچانا شروع کر دیا کہ ایک ایسے شخص کو جو ریٹائرڈ جسٹس ہے اس کو آپ نے مسخرہ کہا۔ تو بات یہ ہے کہ مسخرے کو مسخرہ ہی کہا جاتا ہے، جس طرح گائے کو گائے بھینس کو بھینس کہا جاتا ہے، اس لیے کہ 3 سال 5 سال 7 سال بعد ان کے ضمیر جاگ رہے ہیں۔ کیوں جاگ رہے ہیں؟ کہ ان کو کچھ مل نہیں رہا، ان کو ان کے وظیفے نہیں مل رہے، ان کو کچھ نہیں مل رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جسٹس وجیہ الدین صاحب تو باقاعدہ خود صدر پاکستان کا الیکشن لڑ رہے تھے، اور کس کے ٹکٹ پر لڑ رہے تھے؟ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر لڑ رہے تھے، نہیں پی ٹی آئی کی طرف سے کینڈیڈیٹ تھے۔ لیکن جب ان کو پتہ لگا کہ جناب پہلے بھی کچھ نہیں ہوا اور اب تو میں بن ہی نہیں سکا کچھ، تو انہوں نے جناب یہ الزام تراشیاں شروع کر دی۔ الزام دیکھیں ویورز، میری بات کو ذرا سا سمجھیے گا۔ بات یہ ہے کہ ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب آصف علی زرداری نے بے نظیر کے قتل کا منصوبہ میرے سامنے اور میرے ساتھ بنایا تھا، تو میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے شخص کے اوپر، اور اس کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہو، کہ اگر وہ بر وقت یہ اطلاع حکومت پاکستان کو دیتا، عوام کو دیتا، اخبارات میں دیتا، ٹی وی پہ کہتا، تو آج بے نظیر بھٹو جو تھی، وہ جو امت مسلمہ کی ایک عظیم لیڈر ہے، وہ زندہ ہوتی، اس کو بچانے کا کوئی طریقہ ہو سکتا تھا، اس کو خبردار کیا جا سکتا تھا۔ اسی طریقے سے کوئی جج اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ ریٹائرڈ کہ جناب میرے سامنے یہ بات ہوئی تھی کہ جناب ان کو سزا دینی ہے۔ 3 سال کے بعد اگر آپ اتنے سچے تھے تو آپ کو یہ بات اسی وقت ٹی وی کے اوپر، میڈیا کے اوپر، اخبارات کے اندر لانی چاہیے تھی، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا۔ اور اس وقت تو وہ حاضر سروس تھا جج جس کے بارے میں آپ الزام لگا رہے ہیں، تو اس کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، یہ جسے کہتے ہیں کہ باریوں کے چکر میں ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو بھی بات میں اٹھتا ہے، جس کا 3 سال کے بعد ضمیر جاگتا ہے، جس کو مرحوم بیوی خواب میں نظر آ جاتی ہے کہ جناب وہ یہ کہہ رہی ہے، تو مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ ان کی مرحوم بیوی خواب میں آ کے یہ کیوں نہیں کہتی کہ یار حق حلال کھا لیا کرو اور انصاف کے اوپر فیصلے دیا کرو، اور حلال کی روزی میں بڑی برکت ہے۔ تو یہ ان کی بیویاں کبھی بھی نہیں کہتی، وہ صرف یہی آ کے بتاتی ہیں کہ جناب یہ والی بات کر دیں۔ تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا کہ یہ لوگ جتنا مرضی اب کہہ لیں، جو کھسیانی بلی کھمبا نوچے کی جو مثال بنی ہوئی ہے وہ ایویں نہیں بنی ہوئی، وہ کچھ سوچ سمجھ کے بنی ہوئی ہے۔ اور جہاں تک ویڈیو کا اس آڈیو کا تعلق ہے، تو وہ آڈیو کی فرینزک آپ کو اب پتہ لگ گئی ہوگی کہ امریکی ادارے سے جب کرائی تو انہوں نے بتایا کہ جناب نون لیگ والوں نے 10 لاکھ روپے دیے تھے یہ ویڈیو اور آڈیو بنانے کے اور اس کو ایڈیٹنگ کرنے کے، اور ارشد شریف کے پروگرام کے اندر یہ سارا چٹھا کٹھا کھول کر سامنے رکھ دیا گیا ہے، اور اس کے اندر شریف فیملی جو ہے وہ ایکسپوز ہو گئی ہے، دوبارہ ایکسپوز ہو گئی۔ ویسے تو ان کی جتنی بھی چیزیں آج تک انہوں نے دی وہ جیلی ثابت ہوئی، لیکن مسئلہ ہماری معزز عدلیہ کا ہے کہ وہ ہماری عدلیہ اس کو اتنا طول کھینچتی ہے، اتنی بیلیں دیتی ہے، اتنے جناب اس کے اندر قانونی طریقے سے ہچیں اور قانون بیمار ہو گئے، یہ ہو گئے، آج جناب ان کی پیشی نہیں ہو سکتی، آج جناب انہوں نے استثناء دے دیا ہے۔ اتنا طول کھینچا اور اتنا طول کھینچتے ہیں جس کا فائدہ ہمیشہ مجرم کو ہوتا ہے۔ آج میں نے ایک خاتون کی ایک ویڈیو پبلک کی ہے، وائرل کی ہے، جس کے اندر وہ عدالت کے باہر بیٹھی ہوئی دہائی دے رہی ہیں کہ 6 سال سے ایک معمولی سے پلاٹ کا فیصلہ یہ جج نہیں کر سکا۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ اس جج کے منہ کے اوپر ایک تھپڑ ہے، اس جج کے منہ پہ جو تہہ خانے کے اندر جا کے انصاف مہیا کرتا ہے چھٹی والے دن، یہ ان تمام ججز کے منہ پہ اس خاتون کا، بوڑھی خاتون کا تھپڑ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب جنہوں نے ایک دھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی ہے، ایک دھیلے کی، اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے اندر میں وہ ہے ملوث ہے،
बट नाम का एक शख्स है जिसको नवाजना जो है उसको गले की हड्डी बन चुका है। यानी कि 2 चेक और एक ऐसा नोटिफिकेशन जो शहबाज शरीफ ने खुद वो नोटिफिकेशन जो था नोटिफाइड किया था, वो इसकी अभी गले की हड्डी बन चुका है। जो FIA का जो चलान है उसके अंदर पैराग्राफ 49, 50 और 51 अगर आप पढ़ लें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं कि ये लोग इस मुल्क को किस तरीके से लूटते रहे, किस तरीके से। यानी कि देखें, ये वाहिद मुल्क है कि जिसके अंदर बीवी जो है वो शोहर को तनख्वाह देती है, दामाद को जो होती है वो बहू तनख्वाह दे रही है, और नौकर जो है वो अपने आकाओं को यानी अपने मालिकों को नौकर तनख्वाह दे रहे हैं। ये वाहिद है किसके, और ये किस जगह पे हो रहा है? ये जो दुनिया का 8वां अजूबा या 9वां अजूबा हो रहा है, वो किधर हो रहा है? वो शरीफ फैमिलियों की फैक्ट्रियों के अंदर हो रहा है। जो इनकी फैक्ट्रियाँ हैं, इत्तफाक शुगर मिल थे, फलाना मिल थे, ढिमकाना मिल हो, तो और उसके अंदर जो हमारी अदलिया का किरदार है वो आपको पता है कि हुदैबिया पेपर मिल के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने बड़ा बेहतरीन किस्म का एक फ़ैसला दिया था। पैसे खा के लंदन के अंदर फ्लैट जायदादें बनवा के अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करा के फ़ैसला दे दिया। केस पुराना है, इसके ऊपर अदालत के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर ये गुंजाइश नहीं है तो फिर आप ये किस तरह कहते हैं जब हुदैबिया पेपर मिल का, फिर आप परवेज़ मुशर्रफ के बारे में क्यों केस निकालते हैं? फिर आप ये क्यों कहते हैं कि जनाब फलाने सन में ऐसे हुआ था? यानी कि आप क्या साबित करना चाहते हैं कि माइट इज़ राइट, कि जजिस के हाथ के अंदर लाठी है तो भैंसें भी उनकी होंगी? तो मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह ताला कोई ऐसा करम करे पाकिस्तान की कौम के ऊपर, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, कि इन जजिस को एहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलने की हिदायत हो जाए और ये इंसाफ को बेचे ना। लेकिन फिर वही वाली बात है कि आप किस किस को कहेंगे, ये सब अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते हैं। बस इतना ही कहूँगा। और ऐसे लोगों के लिए, ऐसे जजिस के लिए, ऐसे फिरौनों के लिए एक ही लफ्ज़ कहा जा सकता है, वो ये है कि क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब आते हैं ज़रा सिंध हुकूमत की तरफ। सिंध हुकूमत के अशरफ गनी साहब ने आज एक लंबी चौड़ी, हालांकि देखें व्यूअर्स, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि मैं अशरफ गनी साहब की बेसिकली बहुत इज्जत करता हूं और बड़ा पढ़ा लिखा उनको मानता हूँ। वैसे भी मौसूफ जो हैं वज़ीर तालीम है सिंध के, लेकिन जो जाहिलाना बातें आजकल वो कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो पीपल्स पार्टी के जिसे कहते हैं कि और आवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, वो पीपल्स पार्टी के भी नुमाइंदे नहीं है, वो सिर्फ बिलावल भुट्टो के और जरदारी के नुमाइंदे हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने ये 2008 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब वो पाकिस्तान आई थी। उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि आइंदा मेरी हुकूमत बने या ना बने, मैं MQM को किसी हुकूमत में भी शामिल नहीं करूँगी। और उन्होंने दूसरी भी सियासी जमातों से ये मुतालबा किया था, और एक मतलब मुतालबा क्या किया था, एक वो रखी थी कि आप MQM को किसी भी हुकूमत के अंदर शामिल नहीं किया करें, क्योंकि ये हुकूमत के बगैर ये रह नहीं सकते। होता क्या है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तो शहीद हो जाती हैं और उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो उनको हुकूमत में ले लेते हैं। चले इस बात को भी छोड़ें, इस बात को भी छोड़ें, अभी लेटेस्ट की बात करते हैं। 2018 के अंदर जब इमरान खान की हुकूमत आ गई तो किसी भी तरीके से जब इमरान खान नहीं हट सका, इन्होंने धरने दे के देख लिए, PTM बना के देख ली, लॉन्ग मार्च करके देख लिए, पता नहीं क्या क्या करके देख लिए। जब वो किसी भी तरीके, क्योंकि ये मैं अक्सर अपनी वीडियो के अंदर कहता हूँ कि बहुत ताकतवर वज़ीर आज़म है, जो पाकिस्तान के अंदर हिस्ट्री के अंदर जो ताकतवर वज़ीर आज़म है, तो उसमें इमरान खान का नाम अभी तक के वज़ीर आज़मों में आ रहा है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब ये सब कुछ कर रहे हैं तो MQM को तोड़ने की कोशिश की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और बाकायदा ऑन द रिकॉर्ड ये बात मौजूद है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि MQM जो है उसको वफाक की हुकूमत से अलहदा हो जाना चाहिए, और जो चीज़ें, जो वजारतें आपको वफाक के अंदर दी हुई आए, हम आपको सूबाई असम्बली में देने के लिए तैयार हैं। ऑन द रिकॉर्ड है, ये तो इतनी पुरानी बात नहीं है, गूगल सर्च करें निकल आएगा। आज अशरफ गनी साहब जो हैं वो बातें कर रहे हैं कि जनाब MQM ऐसी तो MQM वैसी। देखें, बात ऐसी है कि आप अपने गिरमान में पहले जाके कि आप कैसे थर के अंदर बच्चे भूखे मर रहे हैं, खुराक नहीं है, आपके गोदामों से 24 अरब की गंदम चूहे खा जाते हैं, कोई वो नहीं है।
یہ اسی طرح ہے جس طرح شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ اور خادم اعلیٰ اپنے آپ کو کہتا تھا میٹرو کا ریکارڈ جل گیا، صاف پانی کا ریکارڈ جل گیا، فلانا ریکارڈ جل گیا، یعنی کہ کتنی آگے لگتی تھی، جس کا جو جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو لاہور میں ایک آگ بھی نہیں لگی۔ اسی طریقے سے سندھ کے اندر آپ چلے جائیں، کتے کی ویکسین تو آپ کے پاس دستیاب نہیں ہے۔ کتنی سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں آتی ہیں کہ اسکولوں کے اندر بھینسیں اور گدھے بندھے ہوئے، اور آپ کہتے ہیں اسپتالوں کی حالت آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کے اندر اسپتالوں کے اندر ڈاکٹرز ہی نہیں ہیں بعض میں۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سوشل میڈیا کہہ رہا ہے، اگلے تصویر کے ساتھ تو مووی بنا کے کہتے ہیں، اور آپ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ تو غیر ملک سے لوگ آ کے علاج کراتے ہیں۔ اگر غیر ملک سے آ کے علاج کراتے تو جو آپ کے زرداری صاحب کا جو بھائی ہے گا جو لندن علاج کرانے کے لیے گیا تھا 28 دن کے لیے، اس کا علاج سندھ میں کیوں نہیں ہو گیا؟ ضیاء الدین ہاسپٹل میں مانتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ہر فیسلٹیز ہے، اس لیے کہ ضیاء الدین ہاسپٹل جو ہے وہ آپ ہی لوگوں کا تو ہے۔ باقی سرکاری اسپتالوں کی حالت آپ مجھے بتائیں، جنا اسپتال، یہ کیا کہتے ہیں کہ لیاقت نیشنل اسپتال، یہ دوسرے تیسرے اسپتال، ایک وہ اورنگی ٹاؤن میں اسپتال ہے، ان کی حالتیں تو آپ دیکھیں، اور آپ باتیں کر رہے ہیں کہ دوسروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ عمران خان نے یا تحریک انصاف کی حکومت نے کم از کم وہ ایک کارڈ تو دے دیا ہے جو شناخت پنجاب کے اندر اور صوبہ سرحد کے اندر اور بلوچستان کے اندر بھی چل پڑا ہے کہ جناب پنجاب کے اندر 7 لاکھ روپے کا، خیبر پختونخوا کے اندر 10 لاکھ روپے کا، بلوچستان کا بھی مجھے نہیں پتا، کہ اتنے کا علاج بندہ مفت کرا سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کے دل کے آپریشن اس نے کرانا ہے، پیوند کاری کرنی ہے یا اسٹڈ وغیرہ ڈالنا ہے تو 3.5-4 لاکھ روپے لگتے ہیں کہ کسی اسپتال میں، تو وہ تو حکومت پاکستان دے رہی ہے۔ باقی نزلہ، زکام، کھانسی، مانسی یہ تو چلتا ہی رہتا ہے، اس کے لیے تو لوگ کبھی اسپتالوں کا رخ ہی نہیں کرتے۔ اس کے لیے تو جو فتائی ڈاکٹر محلے میں گلی کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اگلے اس سے جا کے لیتے ہیں یا کسی حکیم سے پکی لے لیتے ہیں۔ تو آپ باتیں اس طریقے کی کر رہے ہیں، اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ بات کروڑوں کی کرتے ہیں اور دکان آپ کی پکوڑوں کی ہے۔ 15 سال کوئی وہ ہوتا ہے گا، 15 سال سے آپ لوگ حکومت کر رہے ہیں سندھ کے اوپر، 15 سال کنٹینیوز ہو گئے، اس کے اندر آپ پبلک ٹرانسپورٹ تو آج تک دے نہیں سکے۔ ہاں جی 500 بسیں آ رہی ہیں، 400 بسیں آ رہی ہیں، 300، اور اگر اس نے گرین لائن، بے شک یہ جس نے بھی منصوبہ شروع کیا تھا، اگر اس کو پایا تکمیل تک پی ٹی آئی نے پہنچا دیا تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ لیکن آپ بغض عمران کے اندر اس حد تک چلے گئے ہیں کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ انسان ہیں کہ کیا ہے۔ ایک 10ویں کلاس کے اندر جب میں پڑھتا تھا تو اس کے اندر، اب مجھے شاعر کا نام یاد نہیں ہے، آخر میں غزلیں مزلیں ہوتی تھی، یہ آخری جو اردو کی کتاب کی جو 9 اور 10 کی آخری جو صفحات تھے ان پہ غزلیں ہوتی تھی، تو مجھے شاعر کا نام یاد نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایک جملہ بڑا پیارا لکھا ہوتا ہے، ایک شعر تھا، آخری شعر۔ وہ شعر کیا تھا؟ کچھ میں کچھ کو جمع کیجئے اور کئی بن جائیے، اب ذرا نیچے اتریے آدمی بن جائیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اجازت جانے سے پہلے میرے کوئی روایتی جو جملے ہوتے ہیں، ایک ان اخوانیوں کو ہمارے ملک سے اب چلا جانا چاہیے، حکومت کو اس پہ کام کرنا چاہیے، ان کو نکالنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں، قومی اسمبلی، صوبائی سینٹ، یہ ختم ہونی چاہیے۔ قوم پہ بوجھ ہے گا، خزانے پہ بوجھ ہے گا، عوام پہ بوجھ ہے گا، اور ہر پارٹی کو یہ پابند کرنا چاہیے کہ وہ جو ٹکٹ دیں گے وہ 40% خواتین کو دیں۔ اگر خواتین کا آپ لوگوں کو اتنے خیال ہے، نہیں رہ سکتے آپ ان لوگوں کے بغیر، تو یہ ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ وہ جو بھگوڑا لندن گیا تھا دوائی لینے، اگر دوائی لے لی ہو تو واپس آ جائے۔ نون لیگ سے پوچھا کریں، ہر اینکر پوچھے، ہر بندہ پوچھے، ہر صحافی پوچھے کہ جناب وہ کب آ رہے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک خبر دے دوں، شاید 1-2 ہفتوں تک اسحاق ڈار اور نواز شریف کو لندن سے ڈیپورٹ کر دیا جائے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ لیکن یہ خبر 100% اس لیے میں اس کی تصدیق نہیں کر رہا کیونکہ پاکستان میں جب تک کام ہو نہ جائے اس وقت آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ یہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور سب سے آخر میں ہماری معزز عدلیہ کو چاہیے، ہمارے ججز کو چاہیے، جنازہ ضرور پڑھا کریں، اور جنازے کے بعد جب دفناتے ہیں تو وہ ضرور دیکھا کریں کہ جس کو دفن کیا جا رہا ہے وہ ساتھ میں کچھ بھی نہیں لے کے گیا، صرف 22-24 گز کا کفن لے کے جاتا ہے، ہاتھ اس کے بالکل خالی ہوتے ہیں۔ تو اپنے ججز کی کرپشن کو دیکھیں، ان کی بیویوں کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں، صرف یہ دیکھیں کہ جسٹس وجیہ الدین جو آج باتیں کر رہا ہے اس کے گھر میں گاڑیاں کتنی کھڑی ہیں، کہاں سے آئیں، صرف کسی ایک سے تو پوچھ کر دکھائیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو، اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان
زندہ باد.